الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہے، یہ ساگ اور ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ کسی شہر میں اترو، البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور پستی، اور مستحق ہو گئے وہ غضب الہی کے، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی مغضوبیت اور ان کے اسباب کا تذکرہ ہے۔ وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے محنت و مشقت کی لطیف غذا من و سلوہ عطا فرما رکھی تھی، صاف ستھرا شیریں پانی پینے کو مرحمت کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے ایک ہی قسم کے کھانے یعنی من و سلوہ پر صبر نہ ہو سکا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
کہ ہر دن ہم کو من و سلوہ ہی ملتا ہے، ہم کو یہ بات پسند نہیں۔ ہماری طبیعت اور چیزوں کو بھی چاہتی ہے۔ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہماری طبیعت اکتا گئی۔ آپ ہمارے لیے خدا سے دعا فرمائے کہ زمین کی سبزی، ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز ہم کو عطا کرے۔ اس سے ہمارا ذائقہ بدلے گا اور کچھ لطف حاصل ہوگا۔ بنی اسرائیل کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسی سمجھ رکھتے ہو کہ افضل کو چھوڑ کر ادنا کو اور بہتر اور عمدہ کے بدلے میں کم تر چیز کو چاہتے ہو؟ وہ رزق الہی یعنی من و سلوہ جو لطیف اور بابرکت ہے، ایسی بیش بہا لطیف غذا کو چھوڑ کر ادنا درجے کی چیزوں کو مانگتے ہو جو صرف اس جسمانی زبان سے متعلق ہیں، اور پھر بغیر مشقت و محنت کے وہ تم کو حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ آخر کیوں اس کو پسند کرتے ہو؟ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ مانا اور اپنی درخواست پر اصرار کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں تم کو یہ چیزیں ملیں گی جو تم مانگتے ہو۔ محترم سامعین، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات ظاہر فرمائی جن کے سبب سے اس قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ پہلی وجہ فرمائی یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، یعنی اللہ کی آیات اور احکام پر خوشی خوشی عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے، کٹ حجتی اور بے جا اعتراضات کرتے تھے۔ دوسری وجہ فرمائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کا ناحق خون کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے 300 انبیاء کو قتل کیا، جن میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا کسی گمراہی کا پیشوا یا تصویر بنانے والا۔ تیسری وجہ بیان فرمائے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اپنے اعمال، اقوال اور عقائد میں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یوسف نجار کا بیٹا اور جادوگر کہتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ یہ سب ان کی بہتان بندی اور افطرا پردازی تھی۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس یہود قوم کو دنیا میں ذلت اور اپنے غضب کی سزا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں نجات کا سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ نجات کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہود مدینہ جن کو یہ واقعات و حالات بسلسلہ تبلیغ اسلام سنائے جا رہے ہیں، ان کو خیال گزر سکتا تھا کہ اب تو معذرت کر کے اگر ہم ایمان لانا بھی چاہیں تو حق تعالیٰ کے نزدیک غالباً قبول نہ ہو، اور اب ہم کچھ بھی کریں ہمارے آباء و اجداد کے جرائم کے سبب سے ہماری دینی اور دنیاوی ذلت دور نہیں ہو سکتی۔ تو اس خیال کے دور کرنے کے لیے اس آیت میں قانون کلی بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض نام و لقب کوئی چیز نہیں، نہ اس کے یہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کی
خاندانی عزت و امتیاز قابل اعتبار ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان اور اعمال صالحہ پر دار و مدار ہے۔ پس کوئی مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، اللہ کے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں۔ جو شخص عقائد و اعمال میں پوری اطاعت کرے گا، خواہ پہلے کیسا ہی ہو، اللہ کے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت دین محمدی یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سچا مسلمان ہو جائے گا مستحق اجر و نجات و اخروی ہوگا۔ گویا اس آیت میں لوگوں کو نجات کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری فرمایا۔ ایک تو اللہ کو ماننا، جب اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اور اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی اللہ کے ماننے میں شامل ہو گیا۔ دوسرے آخرت کو ماننا، جب آخرت کو مانیں گے تو عذاب و ثواب، جزا و سزا، جنت و جہنم کو بھی مانیں گے۔ تیسرے اعمال صالحہ یعنی نیک کام کرنا۔ نیک کام وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بتایا ہو، اور جس طریقے سے بتایا ہو گویا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کا نام عمل صالح ہے۔ تمام انبیاء، تمام آیات، فرشتوں اور آسمانی کتب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے۔ انبیاء اور ملائکہ اور آسمانی کتب وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ قرآن کی صدہ آیات اور نصوص اس بات پر صراحت و دلالت کر رہی ہیں کہ جو شخص انبیاء اور ملائکہ کا انکار کرے وہ قطعاً کافر ہے، کیونکہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انبیاء اور ملائکہ اور آسمانی کتب پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آخرت کے احوال کی معرفت کا ذریعہ انبیاء اور کتب آسمانی ہیں، اور کتب آسمانی کا نزول فرشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا ایمان باللہ اور ایمان یوم الآخرہ موقوف ہے ایمان بالانبیاء اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب پر۔ اس لیے یہاں ان تینوں چیزوں پر ایمان لانے کو علیحدہ نہیں بیان فرمایا گیا۔ یہاں ایمان باللہ کا ذکر اجمالی ہے، باقی تفصیلی ذکر قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اسی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 177 میں اور 258 میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں، سب کو اللہ کے سچے رسول مانے، یہ نہیں کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا، جیسے کہ سورہ 6 پارے میں سورہ نساء میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کا اور اس قانون کا جو فرمایا گیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی فرقے کی تخصیص نہیں، جو بھی صحیح معنی میں ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کرے وہ عذاب الہی سے نجات پائے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو۔ اور ایسے کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور وہاں جا کر بوجہ ایمان عمل صالح
بوجہ ایمان صالح کے کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں، ان پر نہ وہ مغموم ہوں گے، یعنی ان تمام شرارتوں کے بعد بھی اگر اسلام قبول کر لے تو گزشتہ سب معاف ہو جائے گا اور ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کا اتباع کامل نصیب فرما اور اپنے کرم سے ہم کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذات اور اپنی صفات اور یوم آخرت پر حقیقی سچا و پکا ایمان نصیب فرما اور اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی نصیب فرما۔ اس کا اجر و ثواب اپنی رحمت سے ہم کو آخرت میں عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو آخرت میں پہنچ کر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔